نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ لقمان کی 12ویں آیت ہے، آیت نمبر 12، سورہ لقمان، پارہ نمبر 21، 20 پر 121۔ یہ بہت اہم آیتیں ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن پاک کی ان آیتوں کی روشنی میں اپنی اولاد کی تربیت کرے، ان کو ان چیزوں کی تاکید کرے۔ پہلی آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ حضرت لقمان کون؟ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے بعض کو یہاں ذکر کیا ہے۔ اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑی عظیم ہستی رہی ہے، اللہ کی برگزیدہ شخصیت اور برگزیدہ بندے رہے ہیں، جبھی تو قرآن پاک میں جو ہے اللہ جل جلالہ ان کے حوالے سے ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس میں بندے کی باتیں ذکر کی جائیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک بادشاہ ہو کر ایک رعایا کی بات کو وہ دربار میں پیش کرے تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ جل جلالہ حضرت لقمان کی بات کو، وہ بھی اپنے بیٹے کو جو بول رہے ہیں اس کو قرآن میں پیش کر رہے ہیں تو کیسا؟ تو لوگوں کا سوچنے کا مختلف انداز ہوتا ہے، جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں، نکتہ چینی کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ پکڑنا کر کے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فوراً کہہ دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کہ ہم نے لقمان کو دانش مندی، عقل مندی عطا فرمائی۔ وہی منہ بند کر دیا کہ اگر وہ بڑی باتیں بولے ہیں تو خود اپنی طرف سے نہیں بولے، ہماری طرف سے ہی وہ سمجھداری ان کو دی گئی تھی، عقل مندی دی گئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں بھی ہماری ہی نعمت کا دخل ہے۔ تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، وہ خود بولے ہیں ان کا کمال ہے ایسا نہیں ہے، ہماری دی ہوئی نعمت کی بنیاد پر وہ بولے۔ اسی لیے اس کے بعد فوراً بول دیے انشکر للہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، یہ چیز اگر ملی ہے تو تمہاری اپنی نہیں ہے، ہماری نعمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی انسان کو علم ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، بینائی ہو، جو بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے
انسان ان چیزوں کو اگر اللہ کی طرف پھیرتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اپنی طرف لیتا ہے تو اس کے اندر فخر کی بات آتی ہے۔ تو شکر کا جذبہ اور شکر ادا کرنا نبیوں کا اور ولیوں کا طریقہ ہے، اور فخر کرنا اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہے۔ جتنے بھی بڑے تھے انا بولتے تھے، ہمئی کر کے۔ فرعون بھی وہی بولا، انا ربکم الاعلی بولا۔ تو ویسا تکبر کرنے والے، بڑائی کرنے والے میں بولتے، اور عاجزی انکساری کرنے والے تو بولتے، اللہ تو ہی ہے، تیرے دینے سے ہی ہے، ایسا کر کے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز انسان کو حاصل ہو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ کی طرف اس کو پھیرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ دوسری بات، شکر کریں گے تو اللہ کی شان بڑھ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شکر کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ہوگا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے وہ شکر کرتا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فائدہ کس کا ہوا؟ اسی کا ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے آفر دیتے رہتے دکان والے، سمجھ گئے، ایک چیز جاگ لیتا اور ایک آفر ملیا، اور ایک چیز لیتا اور ایک آفر ملیا، تیرا ہی فائدہ ہے۔ تو ویسا تو جتنا شکر کرے گا تیرا فائدہ ہے، تیرے نفع کے لیے ہی تو کرتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات ہے، نعمت اللہ کی ملی، شکر کرو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ بڑھا کر دیں گے۔ نہیں اس کے بجائے ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور ناشکری جو کرے گا تو یاد رکھ لو اللہ کا کچھ وہ بگاڑے گا نہیں، اس کی وجہ سے اللہ کی ذات نعوذ باللہ گھٹ جاتی ہے، اس کی شان میں کمی آ جاتی ہے، ایسا نہیں۔ فإن اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور خوبیوں والے ہیں، اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا مل کر نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، توبہ توبہ، اللہ کی شان گھٹتی نہیں۔ سب مل کر اللہ کی تعریف کرنے لگے، اللہ کی شان بڑھ جاتی، ویسا بھی نہیں۔ دنیا میں کون ذرا بڑا ہوگا تو چار پھور کے ہران ڈالے، چار شالا اڑائے گا تو اب انہیں ہو جاتا، انہیں اس کی منڈی دیکھنا، اس کا سینہ دیکھنا، پھوک کو کپا ہو جاتا، دیکھنے کا رہتا اسے، ابا اس کا منہ بھی، اس کے کلے بھی، اس کے باتیں بھی، یہ نلڈے پھاڑ کو باتیں کرتا۔ سو یہ شان ہے انسان کی، ذرا کچھ ملتے ایک دم ایئرپورٹ تک جاتے منڈی ہو جاتی، جبے شرے والے سب پینٹ شرٹ میں آ جاتے، ٹوپی والے سب جیب میں ٹوپی چل جاتی ہے۔ کیا ہوگا رے توچنا اشارہ میں تھا سو ادمیتنا کہ یہاں آتے ایسا بدل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کبھی بھی یاد رکھو، انسان جو ہوتا ہے، ایمان والا جو ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک صاحب بولے، حضرت میں امریکہ سے فلائٹ میں چڑھا، دیکھے تو سو آدھے پادے لباساں والے تھیں، اب وہاں کا ماحول ویسا، لیکن وہ فلائٹ سعودی عرب میں اترتے دیکھو تو پورے برقعے والے اترتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا ہے؟ کون سی مخلوق چڑھی، کون سی مخلوق اتری، گھر کو سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ کیا رے خصا ہے؟ تو مقام قریب آنے پورے بیگا سے برقعے نکلتے ہیں، برقعے اٹھا اوڑھ لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ تو یہ کسے دکھانے کے واسطے؟ ایک مولانا خود سنا ہے، ان کے محلے میں آٹو ڈرائیور گلی میں کھڑے جا کو حیران سے دیکھتا ہے، کہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے۔ وہ مولانا پوچھے، کیا با کہ تو چیز گمگی کیا نہیں، کہ تو پریشانی ہے کیا نہیں، کہ تو مدد ہونا کو تو بول، میں کرتا ہوں ایسا کو تو نہیں حضرت، کیا بھی نہیں ہے نہیں، کیا ایسے پریشانی سے کھڑ کو دیکھتا ہے ایسا نہیں حضرت۔ وہاں سے میں آٹو میں ایک سواری کو بٹھا لگا آیا، ایک عورت تھی، وہاں دیکھے تو جین پینٹ میں بھی ٹی شرٹ میں تھی، انہیں چڑھی سو اترتے وہ برقعے میں اتری نہ، انہیں کیا گھر کو میں حیران ہو کو دیکھتا ہوں، گھر کو پریشان ہو گیا ہوں، گھر کو ذرا خود مجھے سمجھ میں جاتا نہیں ہے گھر کو۔ تو ویسا
اللہ جل جلالہ کی شانی ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے جو کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے۔ تو فرمایا سنو۔ اب ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری عام طور سے حضرت لقمان کے ساتھ حکیم کا لفظ آتا، لقمان حکیم، لقمان حکیم کا۔ حکیم صاحب کا تو پیر نہ بٹ گیا، حکیم صاحب ویسا کیا تم سمجھ جاتی ہیں، ویسا کیا بھی نہیں ہے۔ حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں ان کی ہوتی تھی، اس لیے ان کو حکیم بولتے سو۔ حکیم کو تو حلوے دینے والے پوڑیاں دیتے اس کر کو سمجھ جانا نہیں، ویسا کیا تم دوا گیوا دیتے رہیں گے انہوں بھی کر کو، ویسا نہیں ہے، یہ حکمت کی باتیں کرتے تھے۔ اب حضرت حکیم لقمان حکیم کون تھے؟ بہت سی باتیں ہیں ان کے سلسلے میں۔ غالب اور راجح قول یہ ہے کہ نبی نہیں تھے، ہاں اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھے، ایسا بھی ہے بعض حضرات کہ وہ جو ہے ایک غلام تھے۔ اور موطا مالک کی روایت ہے کہ ایک بار وہ بیٹھ کر جو ہے برسر عام کچھ ارشاد فرما رہے تھے، ایک بڑا مجمع جو ہے ان کو گھیر کر بہت غور سے ان کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ایک شخص گزرتے گزرتے وہ رکا، وہ ذرا جم کے دیکھنے لگا یہ کون ہے ایسا کر کے، پھر قریب آیا اور بہت دیکھ کر وہ جب مجلس برخاست ہو رہی تھی تو اس نے پوچھا کیفا، پوچھا کیسا کر کے، ما بلغ بکا ما ارا، جو شان میں دیکھ رہا ہوں، جو تمہاری عزت میں دیکھ رکھا ہوں، جو مقام میں اب تمہارا دیکھ رہا ہوں، یہ تمہیں کیسے حاصل ہوا؟ پھر وہ پوچھا کیا تم وہی ہو نہیں کیا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے پہاڑوں کے دامن میں؟ جی، تو پھر ایسا کیسا اتنا بڑا مقام تمہیں کیسا مل گیا؟ ایسا کر کے تعجب سے پوچھنے لگا۔ تو انہوں نے کچھ باتیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے صدق مقال کی وجہ سے عطا فرمائی، سچائی کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، امانت کی ادائیگی کی وجہ سے عطا فرمائی، برابر امانت کی ادائیگی، اور لا یعنی سے بچنے پر اللہ نے یہ چیزیں مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں ان کی خاص باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یہ چیزیں عطا فرمائی، اتنا بڑا مقام۔ ایک تو یہ، ایک بار ان کے آقا نے ایک بکری ذبح کرنے بول کر اس بکری میں سے 2 بہترین ٹکڑے، بکری کے بدن میں سے 2 بہترین ٹکڑے لے کر آنا، انہیں پکا کو لاؤ، یہ سب بولنے رہیں گا کیا؟ اب ہمیں بولتے نہیں تلی تل لگاؤ، کیا گردے تل لگاؤ، یا بوٹی، کیا بھی بہرحال کر لیجیے، یا بھیجا، اس طریقے سے۔ تو وہ جو ہے 2 ٹکڑے لے کر گئے، ایک زبان ایک دل، یہ 2 چیزیں سب سے بہترین بدن کا حصہ ہے کر کے۔ پھر ایک وقفے کے بعد ایک بکری ذبح کر کے اس میں سب سے بہترین 2 ٹکڑے لے لگاؤ بولے، ہاں انہوں وہ چیز زبان بھی دل لے لگ گئے۔ وہ آنکھا جو ہے ٹینشن، اسے کیا ہوا، کیا رے تو پہلے بولے تو ووٹ لاتا، اب بولے تو ووٹ لاتا، سمجھا کہ نہیں سمجھا کہ پہلے 2 بہترین ٹکڑے لاؤ گیا لے لگایا، تو سب سے بہترین کر کو اب بولے تو ووٹ لاتا گیا، تو بولے آقا حقیقت یہی ہے، اگر یہ 2 چیزیں اچھی بن گئی تو بدن کا سب سے بہترین حصہ یہ بنتی ہیں، اگر یہ چیزیں بگڑ گئی تو بدن کا سب سے بہترین حصہ یہ بنتی، سمجھ لیں۔ تو یہ حکمت کی باتیں تھیں ان کی، اسی لیے حدیث شریف میں آتا صبح سویرے بدن کے اعضاء سے بھی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے گئے، ہاتھ جوڑتے گئے تو عاجزی کرتے، اللہ کے واسطے ڈھنگ سے رہو، تو کیا بھی ایسے ویسے باتیں کرنا کو، تو ڈھنگ سے رہی تو ہمیں بھی ڈھنگ سے رہیں گے، تو ایسی ویسی ہوگی کیا تو بھی پریشانی آئے گی تو ہمارے اوپر ہی چاہتی سو کیا،
زبان اتنا بول کو اندر چل جاتی، خلے کے اندر جا کو خلا بند ہو جاتی، دانتا میں دو طرف بھی اندر جا کو رہ جاتی، بول کو انسان کی زبان اندر چل جاتی. مارا کہاں پڑتے اس بولا، منڈے میں بھی، پاوا میں بھی، ہڈیا میں بھی، ہے کہ نہیں؟ کون بھی جیب کو پکڑ کو مارتا کیا بولو؟ کون بھی مارتا نہیں جیب کو پکڑ کو. جیب بولنے کا بول کو اندر چل جاتی. اب منڈے پھوٹ لو کو، سران ٹوٹ لو کو، ٹانگڑیاں پھوٹ لو کو، ہے کہ نہیں؟ تو مارا سے بدن پہ لگتے. تو اس لیے اعضاء سے بھی جو ہے بدن کے پارٹس آف دا باڈی پناہ مانگتے گئے، اللہ کے واسطے اچھا رہو، ڈھنگ سے رہو تو کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ویسی چیز ہے یہ زبان. اور دل تو ہے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہوتا ہے تو پورا بدن درست ہوتا ہے، اور اگر وہ بگڑتا ہے تو پورا بدن بگڑتا ہے. یہ صاف بات یہ حدیث شریف میں ہے. اس لیے بولتے عقل مند کی زبان دل میں رہتی کہتے، تو بولنے سے پہلے سوچتا، غور کرتا، پھر بولتا کہتے. اور بیوقوف کا دل ہی زبان پہ رہتا کہتے، سوچتا اتنی بڑھ کر بولتے یہ رہتا. تو اس لیے کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بڑبڑاتے رہنا، بیکار کے تبصرے تذکرے کرتے رہنا اور بیکار قینچی کی طرح زبان چلانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بعض اللہ والے تو اپنی مجلسوں میں کچھ بھی بولتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمہ اللہ، وہ مجلس میں خاموش بیٹھتے گئے تھے. بعض لوگ درخواست کرتے حضرت لوگا ہی نہ کہ تم بولو نا حضرت، فائدہ ہوں گا کر کے. تو حضرت فرماتے جن کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو ہماری باتوں سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. خاموش رہنا خود سیکھنا، خاموشی میں کتنی عافیت ہے، خاموشی کے ساتھ رہ کر وہ اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہو سکتا ہے، اس میں خود ایک سبق ہے. ابھی بولو حضرت، ابھی بولو، بولو کچھ زندگی بولو کچھ گزرتی ہے، راتا بیان کر کو کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے زیادہ بولنا، زیادہ تبصرے کرنا، زیادہ تذکرے کرنا، زیادہ باتیں کرنا کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے. تو بہرحال اللہ جل جلالہ من والہ نے ان کو ایسی چیزیں عطا فرمائی تھی. تو اب آگے سے جو ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہاں سے ان کی جو ہے نصیحتیں جو انہوں نے بیٹے کو کی تھی اس کا سلسلہ شروع ہو رہا. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، پہلی بات. تو اس لیے ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اولاد کو پہلے توحید سکھائے، کیا شرک سے بچائے، شرک سے بچنے کی پوری تاکید کرے، تلقین کرے اور ان کی گھٹی میں اس کو پلائے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ. اپنے بچوں کی زبان کو کھولو لا الہ الا اللہ سے. تو جب بچہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ اسے سکھاؤ، اس کی زبان پر جاری کرو. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو اسلام کا طریقہ کتنا بہترین ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتے؟ اذان دیتے. تو دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، ہے نہیں؟ اذان میں بھی سب سے پہلے اللہ اکبر بولتے، تو کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو، اور اس کان میں بھی اقامت میں بھی اللہ اکبر ہی ہے، تو اس کان میں بھی جو ہے اللہ کی بڑائی کو. اور تہنیک کراتے اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے جو ہے کھجور چبا کر تارک میں لگاتے. تو مطلب یہ ہے کہ کان میں بھی پہلے اچھی چیز جائے تاکہ اس کا اچھا اثر اندر جائے، ویسے منہ میں بھی اچھی چیز جائے تاکہ اس کی برکت اندر جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اندر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ اچھی ہوں. تو اس لیے فرمایا اپنے بچوں کی زبان کو لا الہ الا اللہ سے کھولو. افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ وَلَقِّنُهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو.
تو انسان کی ابتدا بھی اچھی، اس کا آغاز بھی اچھا، اور انسان کی انتہا بھی اچھی، اس کا اختتام بھی اچھا۔ تو اب کلمے کے ساتھ جا رہا، تو کلمہ سے زبان کھولا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی کلمہ بول کر زبان کو بند کر رہا، سبحان اللہ۔ تو حدیث میں ثم عاش الف سنۃ لم یسأل عن ذنب واحد، ایسا انسان 1000 سال بھی زندگی گزارے تو ایک چیز کے بارے میں بھی اللہ سوال نہیں کریں گے۔ مطلب کیا؟ آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا، ابتدا بھی اچھی، انتہا بھی اچھی، زندگی بھی اچھی گزری ہے۔ تو اب چھوٹی موٹی کچھ لغزشیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے دریائے رحمت سے کیا کریں گے؟ اس کو معاف کریں گے، سمجھتے ہو؟ تو اسی لیے یہ جو طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اب لا الہ الا اللہ سے زبان میں جاری کراؤ یہ بھی ہے، لیکن دل و دماغ میں اس کو بٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، وحدانیت کو بٹھاؤ، یہ اس سے اہم، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے عام طور سے مکتبوں میں جا کے گئے تو بچے ایمان مجمل، ایمان مفصل کر کے پڑھاتے، بچوں کو یاد کراتے، لیکن وہ چیز یاد کرنے تک زبان تک رہ جاتی، اندر نہیں اتارتے اسے، سمجھتے ہیں؟ اندر اتارنا، اچھا بچوں کو بچپن ہی سے بتانا، دیکھو بیٹا اللہ ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ان کے دلوں میں ان چیزوں کو بٹھانا۔ جتنے بھی اللہ والے جی حضرات انبیاء، حضرات اولیاء گزرے ہیں، ان سب کی سیرت کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، سب اپنے بچوں کو اسی طریقے پر، اسی سانچے پر لے کر چلیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں میرے بیوی بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کریں، تیرا نام لیں، وضو تجھے یاد کریں، وہ اس بنیاد پر تیرے گھر کے پاس ان کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے اصل۔ تو پہلے جو ہے ان کے دلوں میں یہ بٹھائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، اللہ نہیں ہے یہ دہریوں کی بات ہے، اللہ ہے مگر اس کے ساتھ کوئی اور ہے یہ مشرکین کی بات ہے۔ تو کفر بھی نہیں، شرک بھی نہیں، الہاد بھی نہیں، دہریت بھی نہیں، ہاں ایمان کو دل میں بٹھانا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کو اچھی طریقے سے بٹھانا۔ پرسوں بھی میں بولا تھا ذات میں بھی شرک نہیں ہونا، صفات میں بھی شرک نہیں ہونا، یاد رکھو۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی ہستی میں اللہ ایک ہی ہے، بس ایک ہی ہے، بس سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا کوئی بچہ بھی نہیں، بیوی بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا بیٹا نہ اللہ کا باپ، سمجھ رہے ہیں؟ نہ اللہ کی بیوی، کچھ بھی نہیں۔ ولم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے بیوی بھی نہیں اپنایا، بچے بھی نہیں بنائے، اللہ کا کوئی باپ بھی نہیں، اللہ کسی کو جنا بھی نہیں، اللہ کو کوئی جنے بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا۔ اب لوگ مختلف عقیدے والے وہ اپنے آپ کو مختلف چیزیں بول لیتے ہیں، نبیوں کو اللہ کا وہ بیٹا بنا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اور اپنے کو بھی کیا بولتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ کر کے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اب یہود ایسا بولتے ہیں، ہم نہ ہی حق ہے جینے کا، اسی دعوے پر آج بھی وہ ہیں یہود، وہ بولتے ہیں ہم لوگ ہی حقدار ہیں، ہم لوگ ہی رہنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہی کیا ہیں؟ اللہ کے چہیتے ہیں۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اس لیے ہمارے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے جینے کا، اس لیے پوری دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں وہ، کیا حقدار ہیں تو ہمیں، سلطنت کے بھی ہمیں، حکومت کے بھی ہمیں، دنیا کے نظام کے بھی ہمیں۔ اب سانس میں بھی آ گیا ہے، سانس ملنا کو تو ہم نہ ہے کہ دوسرا سب نہیں، اس لیے ڈی پاپولیشن، لوگوں کو کم کرو، کیا کہ تو ہماری آکسیجن انہوں لے لیتے ہیں، کہتے سبحان اللہ، تو آنے سے پہلے تیری آکسیجن کون رہ لیے؟ وہ بول لی نالائق کہیں کا، ہمیں دوسرے جنے رہتے سو ان کا آکسیجن ہمیں لے لیتے، کہتے اس لیے ہم نہ ختم کر کو ان کا آکسیجن بچاتے، کہتے سبحان اللہ، کیسی سوچ ہے دیکھو۔
تو اس لیے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بچے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. تو اللہ قرآن میں پوچھتا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کون تو بچے کو انگار میں ڈالتا ہے کیا؟ بولو ویسا صاحب، اس کا نام کیا؟ اسے جا کو انگار میں ڈالتے کیا؟ نعوذ باللہ. بولو اللہ پوچھتا ہے. پھر اللہ کئی کو جہنم میں ڈالتا. تمہیں اللہ کے بچے رہے، اللہ کے بیٹے رہے تو اللہ تمہارے بچوں کو کئی کو عذاب دیتا. بولو سمجھ رہے ہیں کیسا؟ دیکھو ڈائلاگ کیسا اللہ تعالیٰ ہمارے آئے. اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے کیا کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. دیکھو کیسا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہارے گناہوں کی بنیاد پر اللہ تم کو پھر کیوں عذاب دے رہا ہے؟ بولو کوئی تو بھی اپنے بچے کو چہیتے کو لے جا کو آگ میں ڈالتا ہے کیا؟ بولو سمجھ رہے ہیں. اتنے جملے میں مار کر اڑا دیا اللہ پوری ان کی بات کو. تو اس لیے بچوں کے ذہنوں میں ہمیشہ یہ چیز بٹھانا، اللہ کی توحید کو بٹھانا. تو ذات کے بارے میں اللہ کی ایک ہی ذات ہے، اللہ کی، اسی لیے اللہ کو ایک ہی ہستی بولتے ہیں. ہستی کے معنی فارسی میں ہے. تو اللہ برحق ہیں، اللہ ہیں، برحق ہیں، ایک ہیں بس. ہمیں سب نیستی آج ہی سب نہیں. اس لیے صبح اٹھتے اٹھتے دعا پڑھ لو کرنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کر کو اٹھتے اٹھتے آج زیادہ سوچ لے کو پڑھ لو اٹھنا، آج میں ہوں کیا کر کو، کیا کورونا 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 کر کو آ کو، صبح کو ہوں تو شام کو ہوں کیا، شام کو ہوں تو صبح کو رہتا ہوں کیا کر کو، ویسا وقت آ گیا ہے. تو اس لیے بہت استحضار کے ساتھ الحمدللہ آج میں اٹھا ہوں رے بابا، اللہ تیرا شکر ہے کر کو. کب سوچ کو پڑے گی نہیں پڑے گی، یہ کورونا کے زمانے میں وہ دعا جو ہے استحضار کے ساتھ پڑھنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ موت دینے کے بعد آپ نے زیست و زندگی عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے اللہ کا. تو اس لیے ذات میں بھی اور صفات میں بھی یعنی اللہ کے جو کام ہے ان میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو اس لیے جیسا اس کورونا میں یہ ایک پریشانی ہے، ویسے ہی موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی موت دیتا. یہ بھی ذہن میں بٹھانا، سمجھ رہے ہیں. تو ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی کیا ہے موت دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے انہوں دے ڈالتے، انہوں یہ کر ڈالتے، انہوں کیا کی چھوڑ ڈالے، انہوں وائرس پھیلا ڈالے، انہوں یہ کر ڈالے. سمجھ، اس کو ذہن میں اس وقت بٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ موت آتی، موت برحق ہے، ساتھ ہی ساتھ بر وقت ہے. کیا ہے؟ سب بولو موت کیا ہے؟ بر وقت ہے، برحق ہے اور بر وقت ہے. اسے سب جگہ تسبیح سے کہا، بولو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بولتے ہیں نا، ویسا میری آواز جو سن رہے ہیں سب بولو موت کیا ہے؟ برحق ہے اور کیا ہے؟ بر وقت ہے. اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. برحق ہے، آ کر رہتی، سمجھتے کیا؟ تو اس لیے وائرس پھیلانے والوں کو بھی موت آتی، ویکسین تیار کرنے والوں کو بھی موت آتی، سب بھی مر کو جاتے ایک دن. آگے پیچھے 19-20 کا فرق، آج ہمیں تو سب تمہیں، سمجھ رہے ہیں کیا؟ اس لیے مرتے سب مرتے، کون بھی بچتا نہیں. کیا میں اللہ سے بھلاتا ہوں، ویکسینیشن ڈال کو اللہ سے توڑاتا ہوں، دیکھیں گے تو کتنا توڑاتا ہے کہ تو کتنا توڑتا ہے کہ کیا، سمجھ رہے ہیں کیا؟ ایسی سب باتیں جو ہے فرعونیت کی جو لوگ دنیا میں کر رہے ہیں وہ بھی مرتے، سمجھ رہے ہیں کیا؟ کوئی بچتا نہیں، یاد رکھنا. اس لیے موت جو ہے برحق ہے، آتی ہے، وہ سب کو آتی ہے. اتنی بات ہے بر وقت ہے. اذا جاء اجلہم لا یستاخرون عنہ ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آتی ہے تو ایک لحظہ بھی آگے نہیں، ایک لحظہ بھی پیچھے نہیں، تو آتی ہے وہ. اس لیے افواہوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت سے رہنے کی ضرورت ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ عافیت سے رکھیے، اللہ صحت سے رکھیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، پریشانیوں میں مبتلا نہ کیجیے. اللہ یہ دعا مانگے، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ موت جو ہے برحق ہے، بر وقت ہے. تو اس لیے اپنے وقت پر ہی کیا ہے وہ آئے گی. تو اس لیے یہ موت کا دینا، حیات کا دینا کیا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہمیشہ اس کا مذاکرہ ہوتے رہنا چاہیے. آج اس کا مذاکرہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہی باہر کی باتوں سے، باہر کی چیزوں سے انسان بہت زیادہ مروب ہو گیا ہے. ایسا کرتے نا، ویسا کرتے نا، یہ کرتے نا، وہ کرتے نا کر کے، سمجھ رہے ہیں. دیکھو حفاظتی تدبیریں ایک چیز ہیں، سمجھتے ہیں. پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ ایک حقیقت ہے، اچھی چیز ہے، صحیح بات ہے. تو یہ ہے الوقایۃ خیر من العلاج بولتے عربی میں. پرہیز جو ہے علاج سے بہتر ہے. تو احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، اپنا ڈیفنس کرنا، یہ سب ضروری چیزیں ہیں، نہیں کر کے نہیں. اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں
سمجھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ہیں، لیکن اس درجے مروب ہو جانا، ایک دم پریشان ہو جانا، یہ جو بات ہے یہ ایمان والے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے موت و حیات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو موت کا دینا، حیات کا دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، سمجھتے ہیں؟ ہوا حی لا یموت، اللہ ایک ہی زندہ ہے، اللہ پر موت نہیں آتی ہے، باقی اللہ کے علاوہ سب پر موت آتی ہے۔ تو موت کا دینے والا، موت کا، حیات کا دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں ان اللہ کی صفات کو بار بار بولنے، اس کا مذاکرہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ غزوہ موتا میں دشمنوں کی فوج میں گھس کر ایسا لڑتے ہیں، ایسا لڑتے ہیں، ایسا لڑتے ہیں، اس دن ایک دن میں ان کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی ہیں دشمنوں پر حملہ کر کے، جبکہ وہ قریب قریب ایمان لائے ہوئے۔ 8 تلواریں، دل میں صداقت تھی، حقیقت تھی۔ ہاں، حقیقت ان پر کھلی نہیں تھی، اس لیے اسلام کے خلاف تھے۔ جس لمحہ حقیقت کھلی تو اسلام کے ایسے موافق ہوئے کہ غزوہ موتا میں 8 تلواریں ٹوٹی ہیں، اور روم کے لوگوں پر ایسا وہ تلوار برسائے ہیں، 1 لاکھ کی فوج، اور حضرت خالد بن ولید گھس کر چلے جا رہے، ایسا کھوپڑیاں اڑا رہے ہیں، ایسا ٹانگڑیاں ان کی توڑ رہے ہیں، ایسا ایک تلوار مار کر ٹوٹنا بولے تو کیسا مارتے تھے رہیں گا، کیسا وار کرتے تھے رہیں گا۔ لیکن آخری وقت میں جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بستر پر جب ان کی وفات آ رہی تھی، جانے کا وقت آ رہا تھا، تو رو رہے تھے کہ میں عورتوں کی طرح بستر پہ دنیا سے جا رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر موت کسی کے ہاتھ میں ہوتی تو جنگ کے میدان میں کیا ہوتا، دیکھو اللہ کس طریقے سے ان کو بچائے، کس طریقے سے عافیت کے، اس میں بھی اللہ والے ایک حکمت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار۔ اگر وہ شہید ہو جاتے تو مطلب کیا نکلتا، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی کر کے، اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ تو اللہ کی حکمت نے چاہا نہیں کہ ان کی شہادت ہو، اس لیے اللہ کی تلوار ٹوٹے، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ بہرحال اللہ کی حکمت ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں میں بہت زیادہ اس وقت دلوں میں اس کا مذاکرہ کرنے کی، اور آپس میں جو ہے ان چیزوں کو دلوں میں راسخ کرنے کی، مذاکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری کیا ہے، گناہ ہے، بڑا بھاری ظلم۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ ان باتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور ایمان کی حیات اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب یا اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض والعزت التي لا ترام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء، وبارک وسلم علیہ وعلیہم کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں، اللہ 1 رات تاخرات بھی گزر چکی ہے، اللہ دن بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اللہ اے اللہ اس ماہ مبارک کی جس طرح قدردانی کرنی تھی اللہ ہم نے نہیں کی، اللہ اے اللہ جس طریقے سے اے اللہ اس کی رحمتوں کو، مغفرتوں کو وصول کرنا تھا ہم نے نہیں کیا ہے، اللہ ہم
یقیناً اقراری مجرم ہے اللہ، ہمیں آپ کی عطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ، ہماری خطاؤں کا بھی اقرار ہے اللہ۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہم جھوٹی زبان سے یہی کہتے رہتے ہیں اور دن گزارتے بھی رہتے ہیں اللہ۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں اللہ، ہم یہ بھی جو کہہ بھی رہے ہیں یہ بھی جھوٹی زبانوں ہی سے کہہ رہے ہیں اللہ۔ یہ زبان بھی اللہ اس لائق نہیں کہ آپ سے سوال کرے، یہ ہاتھ بھی اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے اٹھائے جائے، لیکن اللہ آپ کے سامنے سوال نہ کریں اور آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو کس کے سامنے پھیلائے اللہ۔ آپ کو معاف کرنا پسند ہے اللہ، آپ سراپا معافی ہیں اللہ، ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف کر دیجیے اللہ۔ اللہ معاف فرما دیجیے اللہ، سب کو معاف فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ آپ کے کتنے بندے اور بندیاں ہوں گی اللہ جو گزشتہ پوری رات جاگ کر آپ کی بارگاہ میں، اے اللہ کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی قیام میں، کوئی تلاوت میں، کوئی مناجات میں رہا اور رہی ہوں گی اللہ۔ اللہ کسی کی تو کوئی ادا آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ۔ ہمارے قیام کو، سیام کو، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لیجیے اللہ۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہو رہی ہیں اللہ قبول فرما لیجیے اللہ۔ اے اللہ اس وقت جو پاکیزہ نصیحتیں اے اللہ آپ کے کلام کے حوالے سے اے اللہ مذاکرے میں آ رہی ہیں اللہ، ان کا پورا یقین نصیب فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ایمان کامل عطا فرمائیے اللہ، یقین صادق عطا فرمائیے اللہ، یقین راسخ عطا فرمائیے اللہ۔ اے اللہ آج سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے ایمان کا ہے اللہ، ہمارا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے اللہ، ہمارا یقین ہی اللہ مضبوط نہیں ہے اللہ، ہر چیز میں ڈلمول ہے اللہ، ہر چیز میں کمزوری ہے اللہ۔ معاف فرما دیجیے اللہ، کامل یقین نصیب فرما دیجیے اللہ۔ آپ کی ذات اور صفات کا پورا یقین نصیب فرما دیجیے اللہ۔ آپ کے ذات علی کا بھرپور یقین اللہ نصیب فرما دیجیے اللہ، پورا ایمان عطا فرما دیجیے اللہ۔ آپ کی صفات کا پورا یقین عطا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ دنیا کی نیستی کا اور آپ کی ہستی کا پورا یقین عطا فرما دیجیے اللہ۔ اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ، طاقتور بھی کوئی نہیں، قدرت والا بھی کوئی نہیں، موت و حیات کا مالک کوئی نہیں، عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں ہے اللہ، سب آپ ہی ہیں اللہ، آپ ہی ہیں اللہ۔ سب سے بڑی پریشانی ہے اللہ، ہم نے ان چیزوں کا مذاکرہ بھی چھوڑ دیا ہے اللہ، دنیا ہی کی چیزوں کے تذکرے ہیں، تبصرے ہیں، مذاکرے ہیں، دنیا ہی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہر جگہ تذکرہ ہے اللہ، آپ کی ذات عالی کے تذکرے نہیں ہے اللہ، مذاکرے نہیں ہے اللہ۔ ہمارا یہ جرم عظیم ہے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ گھر گھر اور فرد فرد کی زبان پہ اے اللہ آپ کے تذکروں کو زندہ فرما دیجیے اللہ۔ آپ کا اے اللہ آپ کی ذات و صفات کا یقین ہر جگہ اس کے مذاکرے ہو رہے ہو اللہ، اور ہمارا تعلق آپ سے بڑھ رہا ہو اللہ۔ اے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے اللہ۔ دنیا کی بے ثباتی کو ہمیں سمجھا دیجیے اللہ، دنیا کے فانی ہونے کو سمجھا دیجیے اللہ، دنیا کے زائل ہونے کو سمجھا دیجیے اللہ۔ والآخرۃ خیر و ابقا کا پورا یقین ہمیں نصیب فرما دیجیے اللہ۔ بہت بڑا جرم ہے اللہ، ہماری زندگیاں گزرتی جا رہی ہے اللہ، ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں جانکاری ہے اللہ، اسی کے تذکرے تبصرے ہیں اللہ، اس کی خوبیاں اور خرابیاں ہم جانتے ہیں اللہ۔ اگر نہیں جانتے تو آپ کی بڑائی نہیں جانتے اللہ، آپ کی کبریائی نہیں جانتے اللہ، آپ کی رحمتوں کو نہیں جانتے اللہ، آپ کی برکتوں اور وسعتوں کو، رافتوں کو، رحمتوں کو نہیں جانتے اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی عظمتیں بٹھا دیجیے اللہ، آپ کی کبریائی کو بٹھا دیجیے اللہ۔ اے اللہ آپ کو آپ کی ذاتی رحیمی کا واسطہ اللہ، آپ نے بہت رحم کیا ہے اللہ، بہت معاف کیا ہے اللہ، ہم ہی مجرم ہیں اللہ، جرم عظیم ہمارا ہی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ پورے عالم کے مسلمانوں کو اللہ سچا مسلمان بنا دیجیے اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے اللہ اس حکم پہ چلنے والا بنا دیجیے اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اللہ اس آیت پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے اللہ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقے پہ نہ چلو اللہ، ایسا بنا دیجیے اللہ۔ قصور ہمارا ہی ہے اللہ، ہم ہی بے ڈھنگے ہیں اللہ، ہم ہی ناقص ہیں اللہ، ہم ہی بڑے ناقدرے ہیں اللہ، آپ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہے اللہ۔ آج دنیا کی اللہ بدلتی حالت بتا رہی ہے اللہ، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ۔ انسانیت سسک رہی ہے اللہ، بلک رہی ہے اللہ، ترس رہی ہے اللہ،
معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، سب کو فرما بردار بنا دیجیے اللہ، نیکوکار بنا دیجیے اللہ، سب کو اچھے بنا دیجیے اللہ، سچے بنا دیجیے اللہ، اے اللہ سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے اللہ۔ اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا حق ہے، جنہوں نے لکھا ہے، جو متوقع ہیں، اے اللہ سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے اللہ۔ بہت سے لوگ ہسپتالوں میں ہے اللہ، گھر والے تڑپ تڑپ کے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں اللہ، عافیت سے اللہ صحت سلامتی عافیت عطا فرما دیجیے اللہ۔ آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ نے ایک ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ۔ دنیا کے ڈاکٹر کیا ہے اللہ، دنیا کی ڈاکٹری کیا ہے اللہ، اے اللہ آپ کی ذات عالی کا یقین عطا فرما دیجیے اللہ۔ اے اللہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آپ ہی ہے اللہ، شفا آپ کے خزانے سے آتی ہے اللہ، ہم سب کو عطا فرمائیے اللہ، عافیت عطا فرمائیے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ، ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ، اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔